الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار، لیکچر نمبر 117۔ سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بتلائیے ایک شخص جنگ کرتا ہے، جہاد، ثواب اور شہرت دونوں چیزوں کا طلبگار، ثواب بھی مل جائے، نام بھی ہو جائے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے۔ حالانکہ نیت میں ثواب تو ہے کہ ثواب مل جائے اور نام بھی ہو جائے۔ یہ پنکھا شاہ صاحب نے لگوایا، نیت میں ثواب بھی ہے۔ گویا عبادت میں اخلاص چاہیے، دو چیزیں نہیں چلتی، ایک ہی چیز۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ کیا، بار بار پوچھا، شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ فرماتے تھے، لا شیء لہ، کوئی شے نہیں اس کے لیے۔ پھر فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، اور صرف اس کی رضامندی مقصود۔ اب رضامندی بھی مقصود تھی اس جہاد میں، لیکن تھوڑا سا ذہن میں یہ تھا کہ چیف کمانڈر کا لقب بھی مل جائے۔ اب خالص عبادت میں ملاوٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں۔ کوئی بھی کام کریں اس میں مقصد اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ وہ راستے سے جاتے ہوئے پتھر کو ٹھوکر مار کر کنارے پر لگا دیں صرف اس لیے کہ کسی مسلم کو ٹھوکر نہ لگ جائے، پہاڑ جتنا عمل ہے، پہاڑ جتنا عمل ہے۔ اور اگر اس میں یہ ہو کہ پیچھے آنے والا نمازی دیکھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے گا، کتنا نیک ہے یہ، راستوں کی صفائی کرتا ہے، بیکار۔ امام نسائی اس کو لے کر آئے ہیں 3142 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من غازیۃ تغزو فی سبیل اللہ فیصیبون الغنیمہ الا تعجلوا ثلثی اجرہم من الآخرہ ویبقى لہم الثلث وإن لم یصیبوا غنیمۃ تم لہم اجرہم۔ جو لڑنے والا لشکر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، پھر اسے مال غنیمت میں مل جائے، تو وہ اپنے لیے آخرت کے اجر سے 2/3 حصہ حاصل کر چکا۔ سبحان اللہ، ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ مال غنیمت دنیا میں مل گیا ہے، 2 حصے اجر کے دنیا میں ہی مل گئے، ایک حصہ باقی رہ گیا، تیسرا حصہ۔ اور اگر مال غنیمت ہی نہیں ملا، خالی جہاد کر واپس آ گیا، سارا ثواب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے
جب 2 ڈشیں آئیں سالن کی، 2 سالن، سبزی مرغی، ہم کہتے ہیں نا مہمانوں کے لیے 3 کھانے بناؤ، 2 آئی نا تو عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ سائل نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں کہیں اس کا اجر دنیا میں نہ سارا مل جائے، اور واقعی ڈر لگتا ہے، حقیقت میں مومن ڈرتا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں نا ہم پر، اتنی نعمتیں ہیں نا ہم پر، خوف آتا ہے کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی جو نیکی کرتے ہیں سارا اجر دنیا میں ہی نہ دے پائے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ اس لیے ہر وقت الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم 1906، تاکہ دنیا میں ہی سارا نہ مل جائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، ایسا ملے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں، اور آخرت میں اللہ جہنم سے بچا لے۔ ایک بالشت کتنی ہوتی ہے؟ ایک بالشت جنت میں جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے، اور ایک بالشت میں مشکل آدمی دونوں پاؤں دے کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور کم سے کم جو جنت ملے گی نا جنتی کو، چھوٹی سے چھوٹی جنت اتنی ہوگی جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کی حکومت ہوتی۔ ہمارا ملک ہے پاکستان، نواز شریف عمران خان کی حکومت ہے، اب کتنا بڑا ملک ہے، یہ سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جنت، اتنا بڑا محل، لیکن اس کے لیے شرط توحید اور اخلاص کے ساتھ عمل اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد اور غزوے کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ بن عمر ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك اللہ صابرا محتسبا وان قاتلت مرائیا مکاثرا بعثك اللہ مرائیا مکاثرا یا عبداللہ بن عمر على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال على تلك الحال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں تم صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے جہاد کرو۔ لڑائی میں صبر، تم تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں، صبر کے ساتھ کوئی بھی کام کیجئے صبر پر۔ حدیث میں آتا ہے نا نیکی پر بھی صبر، گناہ پر بھی صبر۔ پوچھا کہ گناہ پر صبر کیسے؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے پر صبر۔ اب نفس امارہ اکسا رہا ہے، سگریٹ پی، بیڑا کھا، گناہ کر، لیکن یہ صبر کرتا ہے، دانتوں کو منہ کو بند کر کے رکھتا ہے، اپنے خواہش نفس کو روکتا ہے، یہ صبر۔ ایسے تکلیفوں پر بھی صبر۔ جہاد تو ہے ہی تکلیفوں والا معاملہ۔ اجر کی نیت سے قتال کرو کہ اللہ ثواب دے گا، اللہ اجر دے گا۔ میں نے کسی سے کیا لینا، اس بادشاہ سے لینا، وہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنے والوں میں، صابرین میں اور اجر کے طلبگاروں میں اٹھائے گا۔ کل قیامت کے دن صابرین کی جماعت میں اللہ کھڑا کر دے گا، اور اجر چاہنے والوں کے اجتماع میں کھڑا کرے گا۔ اور اگر وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، اگر دکھلاوے کے لیے جہاد کرو گے، کوئی بھی نیکی، یہاں جہاد کا ذکر ہے، اور مال جمع کرنے کی غرض سے جہاد کرو گے، لڑائی لڑتے ہیں مال غنیمت، منافقین ایسے کرتے ہیں، جہاں نظر آتا قسمیں کھا کھا کر مال غنیمت لیتے ہیں۔ بیوی بیمار تھی ورنہ میں نے ضرور جانا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حصہ بھی مجھے دو۔
تو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مال جمع کرنے والوں میں اور دکھلاوے والی جماعت کے اندر کھڑا کر دے گا۔ الہاکم التکاثر، پھر بربادی ہی بربادی۔ پارٹیاں دو ہیں، ایک صابرین کی، متقین کی، اور ایک ریاکار کی۔ اے عبداللہ بن عمر، جس حال میں بھی تم نے لڑائی کی یا تمہیں قتل کر دیا گیا، اللہ تمہیں اسی حالت میں کھڑا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے مقتول جو ہے، مجاہد جو ہے، جہاد کرتا ہے یا کوئی بے گناہ قتل ہو جاتا ہے، وہ اسی حالت میں اپنے ہاتھ میں اپنی گردن اور خون ابلتا ہوا اور اللہ کی عدالت میں، اور کہے گا اس سے پوچھو یا رب اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ آج ہی پشاور میں 7 بچے باپ نے قتل کر دی، صفایا ہی کر دیا ساروں کو، اور خود ہی جا کر رپٹ درج کروا دی۔ یہ مقتولین کی جماعت اپنے سروں کو اٹھا کر لائے گی، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ چلائے گا دیکھو بغیر سر کے، اور خون ابل رہا ہوگا، اور سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ہمیں قتل کیا گیا، کون سا گناہ تھا ہمارا، غصے میں آ کر اور قتل کر دیا بندے۔ بہت بڑا، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا مقتول کی سمجھ نہیں آئی، قاتل تو جہنمی ہے، فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں کوئی کچھ کہہ دینا، کوئی گالی، کوئی لڑائی، کوئی بازار چلتے ہوئے گاڑی آگے پیچھے بنا، خاموشی اختیار کر۔ اب قرب قیامت میں نہیں پتہ لگ رہا کیوں قتل کر رہے، مرنے والے کو نہیں پتہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ امام ابو داؤد حدیث لائے ہیں 2519۔ سوال؟ لیکچر نمبر 118۔